بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انک علی کل شیء قدیر۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ درس کے اندر جو آخری بات ہم نے لی تھی وہ تھی المتابعہ، اور اسی پر آخری کلام بھی ہوا تھا کہ متابعہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو ایک حدیث کی موافقت میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک حدیث ہوتی ہے جس پر حکم غریب کا لگا ہوگا۔ غریب حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں راوی کہیں پر تنہا رہ گیا ہوگا، تو تلاش کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد، متون حدیث کو غور کرنے کے بعد ہمیں وہاں کیا ہے، دوسری کہیں مرتبہ سند مل جاتی ہے۔ جب دوسری سند ہمیں مل جاتی ہے اس کو جو ہے متابعہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ مثال بھی دی گئی تھی یہاں پر، امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر امام مالک سے جو روایت کر رہے تھے الشہر 29، تو بعض علماء نے اس حدیث کو غرائب الشافعی میں رکھ دیا تھا کہ یہ وہ حدیث ہے جس میں امام شافعی تنہا ہیں امام مالک سے۔ لیکن اس کے بعد جب محدثین نے تلاش کی اس حوالے سے تو انہوں نے امام شافعی کو متابع تامہ پایا عبداللہ بن مسلمہ القعنبی، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسری متابع قاصرہ بھی اس حدیث کے حوالے آئی ہے جو ابن خزیمہ کے اندر ہے۔ تو اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی اس کی متابع قاصرہ حدیث موجود ہے۔ تو پہلے ہمارے پاس ایک ہی سند تھی، لیکن جب محدثین نے اس کے بعد تلاش کی تو اس کے بعد جو ہے ان کو اس کی متابعہ ملی، اور متابعہ کا فائدہ یہی ہوا کہ حدیث جو ہے، حدیث کو تقویت ملتی ہے۔ اگر حدیث کے اندر کہیں پر کلام ہو یا پھر حدیث میں کہیں پر اس جو سند ہوگی اس سند میں کلام ہوگا تو اس سے کیا ملتی ہے، وہ تقویت ملتی ہے، اور حدیث جو ہے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا، اس کے سیکھنے کا اور پھر متابع تلاش کرنے کا سب سے بڑا یہی فائدہ ہے۔ تو اس کے بعد ہے اب جو نیا سبق آج ہم لیں گے، جو نیا درس لیں گے وہ ہے الشاہد۔ تو سب سے پہلے کوئی ساتھی جو ہے عبارت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کو انشاءاللہ العزیز ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں رحمہ اللہ، دوسرا جو نئی بحث شروع ہے وہ ہے شاہد کے حوالے سے۔ اور حدیث شاہد جو ہے اس کو کہتے ہیں جس میں راوی جو ہے، ایک سند ہمارے پاس ہوگی، ایک حدیث ہمارے پاس ہوگی، متن اور سند جو ہمارے پاس ہے، تلاش کرنے کے بعد ہمیں جو ہے دوسرے صحابی سے بھی اس کی روایت ملتی ہے۔ تو شاہد کہتے ہیں وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُرْوَى مِنْ حَدِيثٍ صَحَابِيٍّ آخَرَ يُشْبِهُهُ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى أَوْ فِي الْمَعْنَى فَقَطْ فَهُوَ شَاهِدٌ۔ کہتے ہیں اگر پایا گیا کوئی متن حدیث کا، کوئی متن حدیث کا ہمیں پایا گیا دوسرے صحابی سے جو اس پہلے والے متن کی طرح الفاظ میں یا معنی میں مشابہت ہوگا،
الفاظ معنی میں مشابہت رکھتا ہوگا، یعنی اسی جیسا ہوگا، او فی المعنی فقط، یا پھر معنی ہی اس کا جیسا ہوگا، الفاظ نہیں ملتے ہوں گے، کیونکہ حدیث جو ہے بالمعنی روایت کرنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن بالمعنی روایت کون کر سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے کچھ شروط ہیں، وہ آگے انشاءاللہ العزیز آئیں گی۔ فہو شاہد، پس وہی شاہد ہے، وہی شاہد ہے۔ تو شاہد کی جو تعریف ہے، شاہد کہتے ہیں اصل میں اس میں فاعل ہے یہ شاہدہ سے شاہد، کیونکہ شاہد بھی جس طرح ہوتا ہے نا، وہ گواہ ہوتا ہے، دوسرا انسان کسی انسان کی گواہی دیتا ہے، شاہد میں بھی اسی طرح ہے، اس کو اسی لیے شاہد کہا گیا ہے، کیونکہ پہلے ہمارے پاس جو حدیث ہوتی ہے وہاں پر جو ہے صحابی اکیلا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نیچے سے سند جو ہمارے پاس ہوتی ہے اوپر صحابی ہوتا ہے۔ پھر ہم جب تلاش کرتے ہیں کتابوں کے اندر یا تلاش کرتے ہیں دوسرے اسنادوں کو، دوسرے روات کو، تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہی حدیث دوسرے صحابی سے بھی ملتی ہے۔ جب دوسرے صحابی سے بھی وہی متن ہمیں ملتا ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ ایک ہی حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ صحابہ نے سنا ہوگا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خالی ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہوتی ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات، کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جس سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے صحابہ وہاں پر جو ہے بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، جیسے من کذب علی متعمدا، اس حدیث کو 70 سے زیادہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو حدیثیں پہنچی ہیں وہ رجال کے ذریعے سے پہنچی ہیں، محدثین نے اپنے استادوں سے سنا، انہوں نے اپنے استادوں سے سنا، انہوں نے اپنے استادوں سے سنا، یہاں تک کہ صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو ہمارے پاس جب کوئی سند ہوتی ہے جہاں کوئی محدث بولتا ہے کہ مجھے یہ حدیث اپنے استاد نے سنائی، وہ اس نے اپنے استاد سے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اگر وہ حدیث ہمارے پاس ایک ہی سند کے ساتھ ملتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں غریب، وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ پھر جب تلاش کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کی سند اور ایک ہے جس میں صحابی دوسرا ہے، لیکن حدیث وہی ہے، الفاظ وہی ہے، یا پھر معنی ایک جیسے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں شاہد۔ وَمِثَالُهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر مثل حدیث عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر سواء، کہتے ہیں اس کی مثال کیا ہے شاہد کی؟ وہی حدیث جو ہم نے پیچھے پیش کی تھی، الشہر 29، الشہر 29، یہ حدیث ہم نے پہلے جو نقل کی تھی۔ کہتے ہیں اس حدیث کو جو ہے جب ہم نے تلاش کیا تو ہمیں پتہ چلا امام نسائی رحمہ اللہ نے محمد بن حنین عن ابن عباس سے جو ہے اس حدیث کو نقل کیا ہے، یعنی صحابی دوسرا ہے، وہاں پر صحابی ابن عمر تھا، یہاں پر ابن عباس ہیں۔ ابن عمر کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن خطاب، یہ کون ہے؟ یہ ہے عبداللہ بن عباس بن مطلب، تو عبد المطلب۔ تو یہاں پر صحابی دوسرا ہے، حدیث وہی ہے لیکن صحابی دوسرا ہے، جس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں شاہد۔ یہاں ایسا ہوگا کہ ابن عمر کی اس حدیث کو جو ہے ابن عباس شاہد جیسا بن گیا، گواہ جیسا بن گیا، اس نے بھی اس حدیث کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ فہذا باللفظ، کہتے ہیں یہ الفاظ کے ساتھ بالکل ہو بہو ہے جیسے ابن عمر کی روایت تھی۔ وَأَمَّا بالمعنی دیکھیے لفظ ہو گیا مطلب ہو بہو وہی الفاظ ہوں گے جو پہلے حدیث میں ہوں گے، بالمعنی وہ ہو گیا الفاظ مختلف ہوں گے لیکن معنی وہی ہوگا جو پہلے والی حدیث دلالت جس پر کرتی ہوگی۔ فَهُوَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ رِوَایَةِ محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ بلفظ فَإِن، یہاں پر ہے گمیہ، اور یہاں میرے پاس جو کتاب سامنے ہے اس پہ ہے گم علیکم، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، یہ بالمعنی یہاں پر آیا ہے عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، اس کا بھی وہی معنی ہے جو حدیث پیچھے گزری ہے، البتہ وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر تھا فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، یہاں پر فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30۔ وَخَصَّ قَوْمٌ المتابعہ بما حصل باللفظ، کہتے ہیں ایک قول کے مطابق
ایک قول کے مطابق، قوم کا مطلب یہاں پر ہے ایک قول کے مطابق، محدثین میں، علماء میں، اہل العلم میں ایک قول کے مطابق متابعہ اس کو کہتے ہیں جس میں بالالفاظ ایک جیسے ہوں گے، یعنی وہ حدیث جس کا متن دوسری سند کے ساتھ بھی اسی جیسے الفاظ کی طرح ہوگا وہ متابعہ کہلائے گا۔ یعنی یہاں پر یہ کہتا ہے متابعہ کی دوسری تعریف، متابعہ کی دوسری تعریف، سواء کان من روایت ذلک الصحابی ام لا، چاہے وہ اسی روایت اسی صحابی سے وہ حدیث ہو یا پھر دوسرے کسی صحابی سے ہو، صحابی کا کوئی مسئلہ نہیں، ایک قول کے مطابق متابعہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو الفاظ دوسری سند کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح جیسے ہوں گے، چاہے صحابی ایک ہو یا الگ الگ ہو۔ والشاہد بما حصل بالمعنى كذلك، اور کہتے ہیں شاہد اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں معنی پہلے والی حدیث کی طرح ہوگا، یعنی یہ دوسری تعریف ہوگی۔ اوپر جو ہم نے تعریف پڑھی تھی متابع اور شاہد کی، یہ ہو گیا دوسرا قول۔ وقد تطلق المتابعہ علی الشاہد وبالعکس، کبھی کبھار فعل مضارع پر قد جب تعلق یہ داخل ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا، تو ترجمہ کیسے بنے گا؟ کبھی کبھار، کبھی کبھار کیا ہوگا؟ ایسا بھی ہوگا کہ شاہد کا اطلاق متابعہ پر اور متابعہ کا اطلاق شاہد پر ہوتا ہے۔ والامر فیہ سہل، کہتے ہیں اس میں جو یہ جو مسئلہ ہے یہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے کہ اس میں تقیید کی جائے گی، قید لگائی جائے گی، نہیں اس کا معنی یہ متابعہ ہے، یہ شاہد ہے، یہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم نے پچھلی تعریفات پڑھی، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، مقبول، مردود وغیرہ وغیرہ، اس طرح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ان دونوں کا ایک ہی فائدہ ہے، ان دونوں کا ایک ہی فائدہ ہے، وہ حدیث کو تقویت ملتی ہے، چاہے وہ متابعہ ہو یا شاہد ہو، متابعہ ہو یا شاہد ہو، دونوں سے جو ہمیں غرض ہوتی ہے وہ ہوتا ہے حدیث کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ، الاعتبار، یہ محقق کا کلام ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ التتبع الطرق من الجوامع والمسانید والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار، وہی اعتبار ہے۔ کہتے ہیں جان لیجئے کہ جو ہم بحث کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کس میں؟ جوامع کے اندر، مسانید کے اندر، اجزاء کے اندر، یہ احادیث کی کتابوں کی اقسام میں سے ہیں۔ جوامع وہ کتاب جیسے یہ امام ترمذی کی کتاب ہے الجامع، سنن جو ترمذی ہے اس کو الجامع بھی کہتے ہیں، صحیح بخاری جیسے اس کو جامع بھی کہتے ہیں، صحیح مسلم اس کو بھی جامع کہتے ہیں، مسانید جیسے مسند احمد، اجزاء جیسے اجزاء حدیثیہ چھوٹے چھوٹے جز اور رفع الیدین، یا سورۃ الفاتحہ خلف الامام، امام بخاری کے جو جز ہیں، کہتے ہیں ان کتابوں کے اندر ان سندوں کا تلاش کرنا، ان سندوں کا یا ان احادیث کے طرقوں کا تلاش کرنا جو حدیث لذالک الحدیث الذی یظن انہ فرد، جس حدیث کے بارے میں یہ گمان رکھا جاتا ہے، جس حدیث کے بارے میں یہ کہا گیا ہوگا کہ حدیث فرد ہے، پھر اس حدیث فرد کی تقویت کے لیے ہم جوامع، مسانید اور اجزاء میں جو ہے تلاش کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسی حدیث پر حکم فرد کا لگایا ہو کہ حدیث غریب ہے لیکن اس کی وہاں کوئی دوسری سند بھی ہوگی، جب دوسری سند ہوگی تو حدیث غریب سے اوپر عزیز کے درجے کو پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لِيُعْلَمَ هَلْ لَهُ مُتَابِعٌ أَمْ لَا، تاکہ جان سکیں ہم کیا اس کی کوئی متابعت ہے، کیا کسی نے اس کے ساتھ موافقت کی ہے، کیا کوئی اور سند یا کوئی حدیث اس کے معنی میں آئی ہے۔ هُوَ الْاعْتِبَار، وہی اعتبار ہے، وہی اعتبار ہے۔ اور اعتبار کہتے کس کو ہیں؟ اعتبار کہتے ہیں تحقیق اور تفتیش کو، اصل میں تحقیق اور تفتیش کو جو ہے وہ اعتبار کیا جاتا ہے، اعتبار کہا جاتا ہے۔ وقول ابن الصلاح، ابن الصلاح رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر، یعنی جو ان کی مقدمہ جو کتاب یا علوم الحدیث کی والی کتاب ہے جو مقدمہ ابن صلاح سے مشہور ہے، اس کتاب کے اندر ابن صلاح رحمہ اللہ کا یہ کلام معرفت الاعتبار، یہ دیکھیے نص جو ہے یہاں سے، یہ ابن صلاح کا کلام ہے، کس کے اندر؟ مقدمہ کے اندر، معرفت الاعتبار والمتابعات والشواہد، یہ ہاں یہ جو ہے ایک باب کے طور پر وہاں پر آپ کو ملے گی عبارت،
ابن صلاح کی کتاب علوم الحدیث میں جب آپ پڑھیں گے وہاں پر یہ چیز جو ہے اسی طرح الفاظ موجود ہیں، معرفت الاعتبار والمتابعات والشواہد، جب انہوں نے متابعہ شواہد کی بحث کو ذکر کیا ہے، عبارت اس طریقے کی لائی ہے۔ تو اگر آپ اس پر لفظی ترجمے پر غور کریں گے تو معلوم ایسا ہوگا شواہد اور متابعات اور اعتبار کی پہچان، اعتبار کی پہچان۔ قد یوہم، وہم ہو سکتا ہے، وہم پیدا ہو سکتا ہے، یہاں پر کبھی یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے۔ قد یوہم فعل مضارع پر قد آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوگا۔ کبھی کا مطلب یہاں پر یہ اس لیے لایا گیا تاکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ نہیں بلکہ طالب علم یا محدثین یا اہل علم ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو یہ سمجھیں گے ان الاعتبار قسیم لہما، یہ کہ جو اعتبار ہے یہ ان دو کی ایک قسم ہے، جیسے متابعت اور شواہد ہے ان کی ایک قسم الاعتبار ہے، کیونکہ عبارت سے یہی واضح ہوتا ہے۔ وہ مضاف ہے پہلے معرفت، پھر ہے مضاف الیہ اعتبار، اور پھر عطف آ گیا، پھر مضاف الیہ، پھر عطف آ گیا، پھر یہ معطوف آ گیا دونوں، تو ایسا لگتا ہے کہ اعتبار جو ہے متابعت اور شواہد کی ایک قسم ہے۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ ایسی ہرگز بات نہیں ہے، ان کی ایک قسم نہیں ہے، بلکہ ہوا ہیئت التوصل الیہما، انا للہ، لائٹ چلے گی۔ کہتے ہیں حافظ ابن حجر بل ہوا ہیئت، یہ ایک صورت ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ ایک حیت ہے، التوصل الیہما، ان دو تک پہنچنے کا، ان دو تک یعنی شواہد اور متابعات کو معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو اعتبار کہتے ہیں، اس کو اعتبار کہتے ہیں، نہ کہ اعتبار کوئی الگ سی قسم ہے۔ اعتبار کس کو کہتے ہیں کہ انسان جس طریقے سے کسی حدیث کے شواہد اور اس متابعات کو تلاش کرتا ہے اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ اعتبار۔ یہاں پر جو اصطلاح ہے ہمارے پاس مصطلح الحدیث کے اندر اور نہ کہ لفظی معنی کے طور پر یہاں پر ہے، اور اعتبار کی جو تعریف علماء کرام کرتے ہیں کہتے ہیں ہوا تتبع طرق حدیث انفرد بروایتہ راو لیعرف هل شارکہ فی روایت غیرہ او لا، وہ تلاش کرنا ہے کس کو؟ حدیث کی اسناد کو، حدیث کی سندوں کو، جہاں پر کوئی روایت تنہا رہ گیا ہوگا، کوئی راوی اکیلا پڑ گیا ہوگا، تاکہ یہ پتہ چل سکے کیا اس راوی کی کوئی اور بھی موافقت کرتا ہے یا نہیں۔ اس چیز کو، اس تلاش کرنے کو اعتبار کہا جاتا ہے، اس تلاش کرنے کو اعتبار کہا جاتا ہے۔ وَجَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَقْسَامِ الْمَقْبُولِ تحصل فائدۃ تقسیمہ باعتبار مراتبہ عند المعارضہ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جو پیچھے یہ تقاسیم گزر گئی، جو مقبول کی قسمیں جو پیچھے گزر گئی، ان سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے اس تقسیم کے کرنے کا تاکہ عند التعارض، جہاں پر ظاہری طور پر کہیں پر معارضہ ہوگا وہاں پر ہمیں جو ہے ترجیح دینے کا جو ہے وہ فائدہ معلوم ہوتا ہے، اعتبار کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ترجیح دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی حدیث ہمارے پاس ہے، اس کی ایک ہی سند موجود ہے ہمارے پاس، اس حدیث پر جو ہے ہم نے حکم لگا دیا کہ حدیث جو بھی ہوگی راوی جیسے اس کے ہوں گے، سند کے اندر روات جیسے ہوں گے، روات پر دیکھ کر ہی پھر حدیث پر حکم بھی لگتا ہے۔ اگر اس حدیث کی سند میں کہیں پر راوی صدوق ہے تو اس کی حدیث کو ہم حکم لگا دیں گے یہ حدیث جو ہے حسن ہے، لیکن اگر دوسری سند ہمیں مل جاتی ہے تب وہ صحیح لغیر ہی بن جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر صدوق راوی ثقہ کی مخالفت کرے گا وہاں پر ہم ترجیح دیں گے ثقہ کی روایت کو، اور صدوق کی روایت کو جو ہے ہم شاذ کہلا دیں گے۔ تو یہ جو پیچھے تمام تر جو مقبول کی قسمیں گزری ہیں ان کی تقسیم کا فائدہ جو ہے مراتب کے اعتبار سے ہمیں معارضے کے وقت جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم ترتیب دے پا سکتے ہیں، ہم جو ہے ترتیب دے پا سکتے ہیں۔ واللہ اعلم، اصل علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہیں پر ہم آج رکتے ہیں،
کیونکہ یہاں سے ایک نیا درس آگے کل سے شروع ہوگا، وہ یہ ہے کہ المحکم، یا پھر اس کے بعد آتا ہے مختلف الحدیث یا مشکلۃ الحدیث۔ اس باب کو انشاءاللہ العزیز ہم کر لیں گے۔ پہلے ہم تھوڑا سا آج کے درس میں جو چیزیں رہ گئی ہوں گی تو انہیں کا ہم تدریس کر لیتے ہیں۔ اسئلہ اگر کسی کے پاس کچھ ہوں گے، کوئی اشکالات ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔